حيدريم كالندرم ماستم حيدريم كالندرم ماستم بنگاي مرتضى علي هستم حيدريم كالندرم ماستم حيدريم كالندرم ماستم بنگاي مرتضى علي هستم حيدريم كالندرم ماستم حيدريم كالندرم حيدريم كالندرم ماستم علي امام من استم منم غلام علي هزار جان گران فدای نام علی حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم بندای مرتضی علی هستم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی. ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ سب کو عید مبارک بھی. اور یہ خصوصی پروگرام کیسی شخصیت کے ساتھ ہے جسے استاد نصرت فتح علی خان نے عارفانہ کلام کی ملکہ کہا ہے. بلا شبہ یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عابدہ پروین صاحبہ، اور بہت شکریہ آپ نے اپنی بہت مصروفیت میں سے بہت قیمتی وقت جو ہے وہ میرے لیے نکالا ہے. بہت بہت شکریہ، مہربانی. عابدہ جی، بڑی خواہش تھی میری بہت طویل عرصے سے کہ میں آپ کو انٹرویو کروں. تو کیسا، آپ کیا کہیں گی، یہ جو تصوف، یہ جو کلام، یہ جو محبت ہے، جی، یہ کس طرح سے آپ کے اندر اتنی معجزہ ہے؟ بس اصل میں تو جیسے آپ نے پڑھا کہ اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، جو میں نہیں ہوں تو کیوں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں. تو اصل میں تصوف جو ہے، کیونکہ تلاش جو ہے وہ وہی رب ہے، تلاش کرنا اور جستجو جو ہے. تو تصوف جو ہے وہ اللہ کا درد ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اس درد میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ کائنات میں بھی رہے اور اس طرح سے وہ بیریئرز ختم ہو جائیں کہ اسی کا ہی ایک رنگ ہو اور اس کی طرف سے سفر، اس کا سفر، اس کی طرف سفر. تو جو ایک سفر ہے جو خدا کی ملک کا، اس کی بستی کا، اس میں رہنے والوں کے، تو جو اس کی بستی میں رہتا ہے تو بس اسی کی پناہ میں ہے اور اسی کا ہی ذکر کرتا ہے، اسی کا ہی سب کچھ. بے شک بے شک. 3 سال کی عمر سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، درگاہ سے گانا اپنے والد صاحب کے ساتھ. جی جی. سندھ کے ماحول میں ایک لڑکی کا اس طرح سے گانا جس میں والہانہ پن ہے، جو کہ ریت روایت سے بالکل مختلف ہے، مشکل تو ہوتا ہوگا یا نہیں؟ اصل میں جو ایک عرض ہے کہ اوپر سے جو ایک پورا جو مولا نے مجھ پہ کرم کیا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے ہی یہ چاہا ہے اور انہوں نے ایسے بھیجا ہے کہ اس کلام کو یا اس شوق کو کس طرح سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عمر کی قید نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے کہ اوپر سے ہی ایک سلسلہ ہے جو جاری ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب جہاں پہ میں نے آنکھ کھولی وہاں پہ میں نے سر ہی سنا، کیونکہ میرے والد صاحب بہت بڑے گویے تھے، مگر ان کو پھر ریڈیو کا اور ٹی وی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بس وہ گھر میں ہی مگر مکمل گویے تھے. دو بھائی تھے آپ کے اور آپ ایک بہن؟ ہاں، مطلب ایک ہی بیٹی تھی ان کی. جی. تو بھائیوں پہ انہوں نے نہیں توجہ دی؟ آپ؟ ہاں، ایک بھائی ہارمونیم بڑا اچھا بجاتے تھے. اچھا. زاہد حسین ان کا نام. تو وہ بھی ایسا معجزن، یعنی بابا سائیں کے اندر ایک عجیب ہوتا تھا کہ سخی تھے بڑے سکھانے کے.
کیا بات ہے. ہاں تو علم دینے میں بڑے سخی تھے. تو یعنی آپ بلیو کیجئے کہ 2-3 مہینے کے اندر ہارمونیم کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ گاتا بھی تھا. واہ. تو سخی شہباز قلندر کے مزار جی پہ جی جی باقی ہم جگہ. بہت رہے ہیں وہاں پہ. اچھا. اور ایک سندھ میں ایک بہت جو برکات جو ہیں درگاہوں کی اور جو درگاہی موسیقی ہے وہ سندھ میں بہت ہے. اور وہ کسی بھی پاکستان کے حصے میں یا کہیں بھی آپ دنیا کے حصے میں نہیں ہیں. آپ کی نسبت سب سے زیادہ کس سے ہے؟ لال شہباز قلندر سے یا حضرت سلطان العارفین شہنشاہ وہاں حضرت محمد نجیب سلطان سرکار. ان سے آپ کی؟ جی ہاں وہ میرے پیر و مرشد سائیں ہیں. وہاں آپ نے پرفارم بھی کیا جا کے؟ پرفارم بھی کیا ہے میں نے مگر اجازت نہیں ہے زیادہ مگر پھر بھی عنایت ہوئی تو وہاں پہ کیا بات. ایسے نذرانہ پیش سب کیا. سے پہلے جو آپ نے پڑھا جی درگاہ پہ ہاں وہ کون سا کلام؟ 11-12 سال کی عمر میں ایک کلام تیار کیا ہم نے, یار سجن جے فراقوں ماری. اچھا. تو وہ پھر ہم نے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. تھوڑا سا گنگنائیں. جی. وہ یار سجن جے فراق آؤں ماری, یار سجن جے فراق آؤں ماری, یار سجن جے فراق آؤں ماری, یار سجن جے فراق آؤں ماری. واہ واہ واہ. شاہ لطیف بھٹائی کا کلام بھی آپ نے بہت گایا ہے. بہت. وہ ہم نے پورا ایک جو سرکار کا شاہ جو رسالو کے اس میں گرامی سے ہے جی. تو وہ ہم نے پورا رسالہ جو ہے اس میں 30 سر ہیں, بلکہ 36 فرمائے جاتے ہیں, پر ہم نے 30 سر جو ابھی رائج ہے رسالہ پاک تو اس کے مطابق ہم نے وہ کیا ہے. جو اس کی انوگریشن بھی بڑی زبردست موہاٹا پیلس میں ہوئی تھی. صحیح. اور سر حمید آخوند صاحب جو ہیں, اور یہ اولیاء ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا کہ یہ معجزے ہیں جو انڈو پاک میں کیا کہ پوری کائنات میں ایسا کام نہیں ہوا. جیسے رسالہ گنج شریف انہوں نے چھپایا, کیونکہ جو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شاہ جو رسالہ ہے وہ وہاں پہ پنہ جو ہے نا بھر رہا تھا. صحیح. تو وہاں پہ وہ مشینیں لے کے وہاں سے پھر وہ سارے اس کو فوٹو اسٹیٹ کر preserve کے کیا ہے. پرزرو کیا ہے. اور گنج شریف جو وہاں پہ ہے کہلایا جاتا ہے وہ وہاں پہ گنج شریف کے نام سے ہے. اچھا. میں ظاہر ہے سوال تو بہت سے ہیں اور ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک کے بعد ہم کچھ اور باتیں بھی کریں گے, وہ باتیں جو اس سے پہلے کبھی عابدہ جی سے کسی نے نہیں پوچھی. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عابدہ پروین صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سفر تھا وہ پھر حیدرآباد سے ریڈیو پاکستان, جی وہ کیسے پہلی بار آپ نے کب پرفارم کیا وہاں پہ آ کے؟ وہاں پہ بس یہی جستجو تھی کہ ریڈیو تک پہنچا جائے, اور اس طرح سے کیونکہ اس زمانے میں ایک سیکھنے کی جگہ بھی ریڈیو اسٹیشن تھی, اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ منسلک تھے, سکھانے والے بھی اور نائک قسم کے لوگ جو جنہوں نے فنکاروں کو بنایا, بڑے بڑے لوگوں کو, تو وہاں پہ موجود تھے. اور پھر آڈیشن جو ہوتی تھی نا وہ بڑی سخت ہوتی تھی. وہاں پہ ایسے بالکل بندہ جا نہیں سکتا تھا آسانی سے. تو 2-3 دفعہ میری آڈیشن میں جو ہے میں گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اور محنت کرو, یہ کرو. اچھا, آپ کو بھی کہا؟ نہیں وہ تو جو 3 سال کی عمر سے مطلب گا رہی تھی ان کو بھی کہا؟ نہیں, مگر سیکھنے کے پروسیس تو طالب علم تو ساری زندگی آدمی رہتا ہے. تو وہی میرا عرض تھا کہ جیسے ہی اگر سفر آدمی کرے زندگی میں
تو بہت کچھ لوگوں سے سیکھنا نصیب ہوتا ہے. تو یہ بڑی وقت کی بات ہے کہ اتنا ایک آزادی ہونی چاہیے سیکھنے کے لیے اندر کی، کہ اس کو بیریئرز توڑنے چاہیے. کیا بات ہے. آرٹسٹ میں میوزک بھی سیکھا اور ساتھ میں تعلیم بھی حاصل کی، ماسٹرز تعلیم بھی حاصل کی، پر زیادہ میرا توجہ میوزک. میوزک پہ زیادہ رہا، کیونکہ پوری زندگی بھی کافی نہیں ہے اس کے لیے. میں نے جو سمجھ تو نہیں سکتا، کیونکہ اپنی سوچ سے کہیں بھی نہیں جا سکتا، اپنی سوچ سے تو نہیں جا سکتا، تو سوچ ختم ہو جاتی ہے. یہ تو سمندر ہے. تو اس طرح سے کچھ کہاں سے بوند ایسے جو ہے وہ ایک فقیری کام ہے نا یہ. ہاں، اس کا جو لنگر ہے نا وہ اس طرح سے ہی ملتا ہے کہ ہر بندے میں ایک اللہ نے الگ رنگ رکھ دیا ہے اپنا، جو الگ چمک ہے، الگ شان ہے اس کی شان سے. تو وہ برکات جو ہیں وہ سلسلہ پورا ایک میرے ذہن میں رہا اور ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ کس طرح سے سیکھا جائے. تو ریڈیو پاکستان پہ آپ کو لگا کہ آپ نے سیکھا، وہیں پہ آپ کی شادی بھی ہوئی. جی. پھر بچے بعد میں، تو بچے بعد کیسے آپ مینیج کر لیتی تھی یہ سب؟ مینیج تو بس رب کرنے والا ہے. میری حاجت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بچوں کو بھی مولا نے، اللہ نے پالا ہے. تو اس طرح سے اصل میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ یہ بھول جانا پڑتا ہے، خود کو بھول جانا. ہاں، کہ اگر آپ گھر کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں گے اور پوری بزی رہیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ جس طرح گاتی ہیں، جی، جو جذب آپ کے اندر ہے یہ تو الوہی ہے، یہ آپ کے اندر خود سے تو نہیں ہو سکتا. تو کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیسے یہ جذب آپ نے پایا ہے؟ بس یہ جذبے سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا کی بارگاہ کا ایک رنگ ہے، تحفہ ہے. من کنتو مولا من کنتو تھوڑا سنا دیں ہم. جی. من کنتو مولا، من کنتو مولا، فہذا علی المولا. من کنت مولا، مولا، مولا. جس نے دیکھا مر ہی گیا، جس نے دیکھا مر ہی گیا، جس نے دیکھا مر ہی گیا. تیری چشم سیاہ میں ہے جادو، غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے. تجھ میں میں اور مجھ میں تو، من کنت مولا، فہذا علی المولا، مولا، مولا. من کنت مولا، مولا. افلاک سے لائی جاتی ہے، افلاک سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. من کنت مولا، فہذا علی المولا. من کنت مولا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو مستانہ پن ہے
ظاہر ہے کہ جو کلام آپ پڑھ رہی ہیں اور ابھی آپ نے شاج و رسالوں سے بھی کلام ہمیں سنانا ہے، تو یہ اس کے لیے پڑھنا بہت پڑتا ہوگا یا پروردگار خود ہی وسیلے کھول دیتا ہے یا سبب بنا دیتا ہے؟ ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کلام سے کس طرح کے دوہے ہونے چاہیے، کیسے پڑھنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، بہت ریاض کرنا پڑتا ہے، ریاض بھی بہت کرنا پڑتا ہے جی، مگر نہیں ہوتا تو کوتاہی سمجھتی ہوں کہ کوئی بہت ہی یعنی پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کروں، کیونکہ اسی سے ہی تو خدا کا ذکر بھی جڑا ہوا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا عجب ہے۔ عشق مجازی کی بات ہوتی ہے، پھر عشق حقیقی کی، عشق مجازی سے عشق حقیقی کے تک کا سفر ہوتا ہے، لیکن اب آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے کہ مجازی سے حقیقی تک جاتا ہے یا حقیقی بھی؟ مجازی اور حقیقی ایک ہی تو بات ہے، کیونکہ جتنا بندے میں خدا نظر آیا کہیں نہیں نظر آیا، تو بندے میں ہی تو خدا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا ہے مگر بندے سے جدا بھی، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ آپ نے غزل بھی گائی اور جی ہاں، اس میں بھی بہت سارا جب سے تو نے ہمیں دیوانہ بنا جی رکھا ہے جی وہ ہے، جی پھر اور بھی بہت سے، بھی ایک ڈرامے میں بہت، وہ خیر پہلے سے ہی آپ نے گنگنائی ہوئی تھی لیکن یہ کہ وہ بہت مشہور ہو گئی زیادہ، جی 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 جی، پھر وہ ہم سفر تھا، پھر اس کے وہ بعد ہم سفر جی تھا ہاں، جی، تو مطلب آپ نے وہ فلمی گانے نہیں گائے جیسے استاد نصرت فتح علی خان نے فلمیں بھی گائے، مطلب انہوں نے قوالی کے اس میں، وہ آپ نے نہیں گایا بالکل بھی، اس کی کیا وجہ؟ بس اس میں کافی مجھے ایک تو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ ایک ایک کلام کو جو ہے سوچنا پڑتا ہے، پھر وہ بھی الگ ایک کام ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تو بہت نفیس کام ہے نا، یہ ہر فیلڈ میں ایک نفیس کام ہے، بالکل، تو اس طرح سے پھر اس طرف ہی ہم تصوف کی اسپریچل جو شاعری ہے، شاعری تو نہیں کہوں گی، یہ تو اللہ کا کلام ہے بس، تو اس طرح سے ایسے۔ ٹھیک، اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عابدہ جی سے بہت کچھ اور بھی پوچھنا ہے، خاص کر کے ابھی حال ہی میں امجد صابری کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کچھ اور میوزک بھی، ان کی البم ایک آ رہی ہے بہت زبردست قسم کی ہے، ہم نے اس کے کچھ اشعار سنے ہیں تھوڑی دیر پہلے، آپ کو بھی سنوائیں گے اور دکھائیں گے بھی اور ان سے پوچھیں گے بھی بریک کے بعد۔ حیدریم کلندرم مستم، حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، حیدریم کلندرم مستم، حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، حیدریم کلندرم مستم، حیدریم کلندرم، حیدریم کلندرم مستم، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گران فدای نام علی، حیدریم کلندرم مستم، حیدریم کلندرم مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، حیدریم۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ شہباز قلندر صاحب کا ہی جی ابھی یہ اس کی انوگریشن ہو گئی ہے،
حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ جی ان کا کلام ہے، صحیح تو بہت بڑی منقبت ہے جی، یہ تو ہر کوئی گاتا پڑھتا ہے اور یہ مگر ہے بہت بڑی منقبت یہ. تو ہم تو تھوڑا سا بس حیدریم قلندرم مستم سارا یہ فارسی کلام ہے. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں 2 ہیں کلام، تو کافی اس میں آپ نے وہ مجموعہ، اکٹھا کر کے، ہاں جیسے یہ بالکل، آپ نے کہا جی جی ارشاد بالکل و رسالو، بالکل، سندھ حکومت نے بھی اس میں کافی ہاں وہ کیا ہے اور اس کو مرتب جی کیا ہے. جی جی. کیا بات اور ہے انہوں نے بڑی سچائی سے دیکھیے، جی ہاں. سر حمید آخون صاحب، اچھا، یہ ان کا کام ہے، واہ اور یہ ایسا دیکھیں کہ کون کرتا ہے یہ اس طرح سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سرکار کا کلام سرکار یہ محفوظ کیا اصل ہے. میں کرواتے ہیں، یہ تو مقرر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو کہ جو کام یہ کر سکیں، واہ، تو کیا وہ بات. وہی قوت دیتے اسی ہیں. طرح جو گانے کی سکت رکھتا ہے، یہ کلام ہر کوئی تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں، بس وہ تو ان کا کرم ہے شہنشاہوں کا. مجھ میں تو میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دیں کیا لاگے ہے میرا. واہ واہ، اتنے کلام آپ نے پڑھے ہیں، نینا ملائے کے، پھر وہ یار دی گھڑولی، پھر بہت سارے، یعنی اب تو جذبات میں مجھ سے بہت سے نکل بھی نہیں رہے فرینکلی، بہت سارے جو ہم سنتے ہیں، اور ان کو بڑا وہ بھی ملا، ہندوستان میں بڑی پذیرائی ملی، پوری دنیا کے اندر. کہاں آپ کو سب سے زیادہ گانا جو ہے وہ اچھا لگا؟ کہاں آپ کو جا کے سب سے زیادہ کلام پڑھنا اچھا لگا؟ کلام کی یہ جو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کلام کو ایک تو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ زبان سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. تو ہم پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ انگریز بھی ہوتے ہیں جو زبان نہیں جانتے ہیں، وہ بھی سر دھن رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اصل میں کیا ہے کہ ایک کلام کی کیفیت ہے. تو زبان سے تو یہ کلام پہچانا ہی نہیں جاتا. بالکل. تو یہ اپنی کیفیت سے جو ہے وہ سینے میں، روح میں اتر جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کی اپنی طاقت ہے. کیا بات ہے. اسی البم میں سے کچھ اور جو کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ اے شاہ شاہان جہاں، اے شاہ شاہان جہاں، اللہ مولانا علی، اے شاہ شاہان جہاں، اے شاہ شاہان جہاں، اللہ مولانا علی، اے نور چشم عاشقاں، اللہ مولانا علی، واہ واہ. اے نور چشم عاشقاں، اللہ مولانا علی، اے شاہ شاہان جہاں، اے شاہ شاہان جہاں، اے شاہ شاہان جہاں، اللہ مولانا علی، اے نور چشم عاشقاں، اللہ مولانا علی، اے نور چشم عاشقاں، اللہ مولانا علی. کیا تو بات. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک اپنا مزاج ہے اس کا بھی نا، ایک جلال کا سا، جلال کا ایک بڑی جلالی کلام ہے. جی جی ہاں جی ہاں. آپ جہاں بھی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں وہ پرانا والا سنا دے سارا نا، جو بھی اتنی اپنی البمز آئی ہیں مگر وہ پرانا پہلے والا اصل میں صوفی کلام پرانا ہوتا ہی نہیں. ہاں وہ تو ہمیشہ وہ جو ہمیشہ ایک یونیورسل کلام ہے اور ہمیشہ نیا پیغام ہے اسی کے اندر. جا بجا دیکھا. ہاں سنائیے تھوڑا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا عجیب ماحول ہو گیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرنے والے
जैसे अमजद साबरी जैसे लोगों को निशाना बनाया, तो इस इतने गिरोही माहौल में, इतनी तफरक़े के माहौल में आपको डर नहीं लगता? क्या कहेंगे अमजद डर की साबरी के लिए? बात तो नहीं है, क्योंकि असल में देखिए ना, ये हम जैसे लोग सनागर लोग हैं, जी हाँ, सना पढ़ने वाले हैं, पंतन पाक की, खुदा की, तौहीद और नात शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं, और तो कुछ है नहीं। तो बस ये है कि असल में रूहानी आज़ादी जो है ना, जी हाँ, वो प्रोटेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रूहानी आज़ादी जो है वो ये सिलसिला जो है, और लोगों का प्यार, और जो लोगों में अंदर प्यार पेवस्त फरमाया है अल्लाह साईं की ज़ात ने, उसका जो एक इज़हार है जो आप लोग करते जो हैं। कर्म है उसका, बिल्कुल। वो ताकत जो है, वो ये लोग वो ताकत लेके चलते हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों में एक रूहानियत का दर्जा दाखिल किया जाए, किस तरह से सुनाया जाए। क्योंकि असल में एक घड़ी ही इबादत के लिए काफ़ी है, सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। जो आदमी गुम हो जाए जिस नमाज में, तो बस वही है कि बंदे और खुदा में मतलब फ़र्क न रहे, कि मतलब कि उसकी नज़र करम हो जाए, बस ये बात है। ये इतना कम वक्त है, पता नहीं आपके साथ तो बहुत वक्त चाहिए, हम तो घंटों भी बैठे हैं आपके पास, तो जो है वो नहीं होता। कोई अपना पसंद का कलाम जो सबसे ज़्यादा आप शौक से गाती हैं और चाहती हैं कि लोग सुने, वो सुने। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा हो सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, अली रग रग दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। झनन झनन तेरी नौबत बाजे, झनन झनन तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन, हो नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा हो सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सेवाणी लाल कलंदर, सेवाणी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्त कलंदर।